مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے واضح طور پر فرمایا فرمایا کہ قرآن کی آیت جو جس کے بارے میں نازل ہوئی میں اس شخص کو جانتا اور جہاں جو آیت جس شخص کے بارے میں نازل میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کس سے خطاب کیا، اس سے مخاطب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ایک اور موقع پر مفتی صاحب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت جہاں پوری دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے نازل ہوئی میں اس چیز کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یعنی جس شخص کے لیے نازل ہوئی میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، جس جگہ کے لیے نازل ہوئی میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، جس چیز کے لیے نازل ہوئی میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی اس کے لیے واضح طور پر اور مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہمیں سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم والی جن باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم جو نبوت کا شہر ہے، علم کا، سبحان اللہ، علم نبوت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بات بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی خبر دی ہے سبحان اللہ، کہ جس مصطفیٰ کے علم کا دروازہ میں ہوں، اس دروازے کی شان یہ ہے تو اس شہر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت! اس شہر کے پاس کتنا علم ہوگا کوئی انسان تصور نہیں۔ اب دیکھیں 14 صدیوں سے تمام محققین قرآن مجید فرقان حمید کی دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں پر بھی سمندر کا ذکر آیا، آسمان کا ذکر آیا، شرق و غرب کا ذکر آیا، ستاروں کا ذکر آیا، تو لوگ غوطہ زن ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید وہ بحر عمیق ہے جس نے اپنی استطاعت کے مطابق جو نیت کر کے غوطہ لگایا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ویسا موتی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بالکل جو شخص کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ قرآن کی ہر آیت اور ہر حرف کے بدلے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھانے والے رسول اللہ، جن کو سمجھانے والے رسول اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10 برس کی عمر میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیات بینات نازل ہوئیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کی قربت کتنی تھی، پیار کتنا تھا۔ اس علی کا اس وقت اٹھنا بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، کھانا بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایون کہ رات کو سوتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے، تو اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سب سے پہلے قرآن پاک کی اپنے بعد آیات بینات یاد کروائیں وہ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ تو قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی صورت ایسی نہیں جس کا شان نزول مولا علی المرتضیٰ نہ جانتے ہوں۔ تمام آیتوں کو آپ جانتے ہیں، تمام آیتیں آپ کے سامنے ہیں، تمام کا شان نزول کا آپ کو پتہ ہے، اور جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں، میں آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے ناظرین میں بڑے بڑے مفتیان عظام بھی ماشاءاللہ وہ بھی اس گفتگو کو سنتے ہیں، اور کافی سارے علماء کرام نے مجھے آپ کے پچھلے پروگرام میں کال کر کے بتائی، بڑے بڑے شیوخ الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا اور انہوں نے بڑی داد تحسین ہمیں دی۔ تو میں ان کو بھی اس بارے میں پتا ہے کہ آج تک کوئی ایسی تفسیر لکھی نہیں گئی جس میں مولا علی المرتضیٰ کی کوئی روایت موجود نہ ہو۔ قرآن اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک مولا علی المرتضیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ کی وہ تفسیری نکات آپ سامنے نہیں رکھیں گے، کوئی شخص قرآن کی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔